بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، تم میں سے پہلے کسی امت کے 3 آدمی سفر کو روانہ ہوئے، رستے میں رات گزارنے کے لیے ایک غار ملا، وہ اسی کے اندر داخل ہو کر سو گئے۔ اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان پھسلی اور غار کے منہ پر آ گئی اور باہر نکلنے کا راستہ بالکل بند کر دیا۔ صبح کو جب بیدار ہو کر انہوں نے اس خوفناک مصیبت کو دیکھا تو انہوں نے آپس میں کہا، اس چٹان کی آفت سے کوئی بھی چیز نجات نہیں دے سکتی، یہاں تک کہ ہم سب اپنی اپنی زندگی کے سب سے زیادہ اچھے اور نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وہی اس کو ہٹا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے بہت بوڑھے عمر رسیدہ ماں باپ تھے اور میں روزانہ ان سے پہلے اپنے کسی بھی بچے، لونڈی، غلام کو شام کا دودھ پینے کے لیے نہیں دیا کرتا تھا، پہلے ماں باپ کو پلاتا پھر اوروں کو۔ اتفاق سے ایک دن میں چارے کی تلاش میں ریوڑ کو ساتھ لیے بہت دور نکل گیا اور اتنی رات گئے گھر واپس آیا کہ وہ انتظار کرتے کرتے بھوکے سو گئے۔ میں حسب عادت فوراً ان کے لیے بکریوں کا دودھ نکال کر لایا تو ان کو گہری نیند میں سوتا ہوا پایا۔ میں نے ان کے آرام کے خیال سے نہ ان کو جگانا پسند کیا اور نہ ان سے پہلے بیوی بچوں کو دودھ پلانا گوارا کیا۔ رات بھر ان کے سرہانے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ بہرحال جب وہ بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا، تب ہم سب نے پیا۔ اللہ، اگر میں نے ماں باپ کا یہ احترام اور خدمت تیری رضا کے لیے کی ہو تو میرے اس نیک عمل کے طفیل تو ہم سب سے اس چٹان کی مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں دور کر دے۔ اس دعا کے بعد وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، مگر اس سے وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرے نے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے اس کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کے لیے اس پر کافی ڈورے ڈالے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا، یہاں تک کہ اتفاق سے وہ ماں اپنے خاندان کے شدید ترین قحط میں مبتلا ہو گئی۔ فقر و افلاس سے مجبور ہو کر وہ میرے پاس مدد مانگنے آئی تو میں نے اس کو 120 دینار سونے کے سکے اس شرط پر دینا منظور کیے کہ وہ مجھے تنہائی میں اپنے نفس پر قدرت دے دے۔ وہ مجبوراً اس پر آمادہ ہو گئی تو اس نے بڑی عاجزی سے کہا، اے خدا کے بندے، اللہ سے ڈر، بغیر حق کے مہر کو مت توڑ، اس امانت کو ہاتھ نہ لگا۔ الہی، صرف تیرا واسطہ دینے اور تیرے خوف کی وجہ سے میں فوراً ہٹ گیا، حالانکہ مجھے اس سے بے انتہا محبت تھی اور وہ اپنے نفس کو میرے سپرد کر چکی تھی اور میں جو چاہتا اس کے ساتھ کر سکتا تھا، اور وہ سونے کے سکے بھی جو میں نے اس کو دیے تھے اس کے پاس چھوڑ دیے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہو تو اس مصیبت کو جس میں ہم سب گرفتار ہیں دور کر دے۔ اس دعا کے بعد چٹان اور تھوڑی سی ہٹ گئی، مگر پھر بھی وہ غار میں سے نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرے آدمی نے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ چند مزدوروں سے اجرت پر کام کروایا تھا اور کام ختم ہو جانے کے بعد میں نے ان سب کی مزدوری بھی دے دی تھی بجائے ایک مزدور کے۔ اس نے کسی وجہ سے اپنی مزدوری نہ لی اور چلا گیا۔
میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ وہ رقم بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ مال بن گئی۔ تب ایک دن وہ مزدور آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، میری مزدوری تو دے دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور لونڈی، غلام سب تیری مزدوری کی پیداوار ہیں، آؤ اور شوق سے سب لے جاؤ۔ اس مزدور نے کہا، اے اللہ کے بندے، میرے ساتھ دل لگی نہ کر۔ میں نے کہا، میں تیرے ساتھ مطلق دل لگی نہیں کر رہا، در حقیقت یہ سب چیزیں تیری مزدوری کی پیداوار ہیں اور تیری ہی ہیں۔ تو اس نے وہ سب مویشی اور لونڈی، غلام سب مجھ سے لے لیے اور ہنکال کر لے گیا اور کچھ نہیں چھوڑا۔ یا اللہ، اگر یہ کار خیر میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے تو اس کے طفیل تو اس مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں ہم سے دور فرما دے۔ چنانچہ چٹان غار کے منہ سے بالکل ہٹ گئی اور وہ اطمینان سے باہر نکل آئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چچا زاد لڑکی والے شخص کے دل میں واقعی خوف خدا تھا اور اللہ پاک سے ڈرنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ اس کے لیے جنت ہے، فرمان الہی ہے۔ یعنی جس شخص کو یہ خوف دامن گیر ہو کے کل روز قیامت رب العزت کے سامنے حساب کے لیے پیشی ہوگی اور نفس کو خواہش کی پیروی سے روکے رکھا تو اس کا جنت میں ٹھکانہ ہوگا۔ مصیبت اور پریشانی میں خاص کر اللہ رب العزت ہی سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور نیک عمل کے وسیلے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔